اجتماع کی صورت میں مظلوموں کی حمایت کا حکم دیا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ اللہ من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ظالموں کے دشمن بن جاؤ۔ شاید اس آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں مفسر حقیقی قرآن جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا، ہمیشہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار کرنا۔ میرے عزیزو، میں اپنے حصے کی بھی تقدیر اور تشکر کے کلمات ادا کروں گا۔ برادرم عزیزم جناب مولانا ناظر عباس تقوی صاحب، ISO MWM شیعہ علماء کونسل، ہیئت ائمہ مساجد، تحریک بیداری امت مصطفیٰ، اور ہمارے دیگر تمام وہ احباب جو مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھرپور انداز میں آج شرکت کر کے پاکستان کی اس مملکت خداداد سے کچھ کہنا چاہا ہے۔ دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ نہ صرف کتابوں کا حصہ رہ گیا تھا، بلکہ ہمارے ہاں تو کتابوں سے بھی نکالا جا رہا تھا۔ جہاد کی آیات کو نصابی تعلیمی کتابوں سے نکالنے کی مہم گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں جاری تھی۔ وہ جہاد جو اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اسے مسلمان نام نہاد مسلم حکمران بند کرنے کی طرف جا رہے تھے، مگر الحمدللہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جہاد کا دروازہ نہ صرف کھولا ہے، بلکہ مجاہدوں کی جو عزت، وقار، تعظیم، توقیر اس دور میں، صدی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، شاید ہی تاریخ کے اندر، اس صدی کے اندر کبھی گزرا ہو۔ جہاد اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اس وقت کھل چکا ہے۔ یہ جہاد اتنا مضبوط عمل ہے مسلمانوں کے پاس کہ جو اللہ کی مرضی، رسول اللہ کی خوشنودی، ائمہ اہل بیت کے فرامین، صحابہ کرام کی جد و جہد، ان کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ آسمان پر صرف صہیونیوں کا اور امریکیوں کا قبضہ ہے۔ الحمدللہ ایران، میں دوسرے الفاظ میں کہوں گا، آج کا اسلام یہ ثابت کر چکا کہ نہ صرف زمین پر اسلام کا تسلط ہے، بلکہ آسمان پر بھی مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اور جس انداز سے ہمارے اس برادر اسلامی ملک نے جہاد کے مفہوم کے ذریعے سے اور جہاد کے ذریعے سے سائنسی دنیا، ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیاروں کے ذریعے سے، جدید صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنوایا ہے، وہ ایک تاریخ ساز عمل ہے۔ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ کام جسے پاور 3 اور 7-3 کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، وہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے ہی حصے میں ہے، مگر آج معلوم ہوا ہے کہ سپر پاور اللہ اکبر ہے۔ اصل میں کلمہ توحید ہے جو سپر پاور ہے، اصل میں لا الہ الا اللہ ہے جو سپر پاور ہے۔ ایران عالم مشرق کا جنیوا بننے جا رہا ہے۔ سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر ہے۔ میں ان کی روح کی شادمانی کے لیے، علامہ اقبال کی روح کی شادمانی کے لیے، وہ اقبال کا مشہور شعر تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم، آئیے آ کے دیکھیے کرۂ ارض کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ ایرانیوں سے رشتہ کیا، ایرانیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا،
نزدیک کے عرب ملک کے ظالم جابر ڈکٹیٹر حکمران نے جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو اس نے ایران کے حوالے سے ایک جملہ کہا تھا کہ ایران وہ پہلی ہے جسے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جاذبہ اور دافعہ کی صلاحیت رکھنے والا علی والا ہوتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایران امریکہ کی شکست کا اعلان کر چکا ہے اور ہم آج کی اس ریلی کے ذریعے سے یہ بشارت عالم اسلام کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایران جس نے آج سے 40 سال پہلے تہران میں امریکہ کو اس وقت شکست دی تھی سفارت خانہ بند کر کے، جس وقت ایران کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، جس وقت حتیٰ ایران کے پاس ڈاکٹرز نہیں تھے، ہندوستانی اور پاکستانی ڈاکٹرز تو وہاں علاج کرتے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت، اپنے اسلامی جذبے کے ساتھ امریکہ کو اس وقت شکست دی تھی۔ اور آج تو ایران نے ثابت کیا ہے کہ ایران کے پاس جدید ہتھیار اور جدید تمام تر سہولتیں موجود ہیں۔ 57 اسلامی ممالک انشاءاللہ ایران کی سربراہی میں، ایران کی قیادت میں، میں کہوں اسلام کی قیادت میں، اور اسلام بھی وہ اسلام جو کربلائی اسلام ہے، اسلام بھی وہ اسلام جو حسینی اسلام ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاں ہماری دستگیر، ہاں ہماری دستگیر، ہم سیدھا راستہ، یہ دست کربلا کا ہے، یہ دست کربلا کا ہے، عالم اسلام کی سربراہی کرنے جا رہا ہے۔ ہم آپ کو یعنی عالم اسلام کو یہ بات بتانا اور دہرانا چاہتے ہیں کہ ایران ایک شیعہ مملکت ضرور ہے مگر سنیوں کا سہارا ہے۔ وہ ایک اسلامی حکومت کہ جس کی بنیادیں اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کی گئی ہیں، جس کا دستور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، مگر وہ اپنی شناخت تو علی ولی اللہ کی رکھتا ہے، مگر پورے عالم اسلام کے لیے سہارا قرار پاتا ہے۔ ایران شیعہ ملک ہوگا مگر سنی دشمن نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی صورت میں ہماری عزت کی بحالی، ہماری حیثیت رفتہ کی بحالی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تعصب کی اینک کو اتار کر اس سرزمین کو، اس مملکت کو، اس ولی فقیہ کو، اس رہبر معظم کو، میں پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے بعض دوستوں کے ساتھ گفتگو میں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ شیعہ قوم، بعض دوستوں نے شاید ان کے بعض دوست ان سے اتفاق کریں کہ شیعہ قوم ہماری استاد قوم ہے، اس لیے کہ ہم نظام خلافت کی تحریک مدتوں سے چلا رہے ہیں، اور آپ نے جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں اور ہم نظام خلافت کہتے ہیں وہ قائم کر کے دکھا دیا۔ طاقت سے امن قائم نہیں ہوتا، عقل کے اندھو۔ امن طاقت ہے، طاقت امن نہیں ہے۔ اعلان کیا انہوں نے گزشتہ روز کہ ہم طاقت کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم کریں گے۔ طاقت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے امن قائم نہیں ہو سکتا، زیادتیوں کے ذریعے سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مجھے بحد کافی آپ نے سن لیا، ہم نے سن لیا، میں نے سن لیا، بحد کافی پاکستان کی حکومت پر تنقید ہو چکی کہ انہوں نے
اس ظالم جابر فرعون نمرود حکومت یعنی امریکہ کے سربراہ ٹرمپ کے لیے جو نوبل پرائز کی پیشکش کی ہے، اور یہ بھی دیکھ کر اچھا لگا کہ خود انہی کے درمیان سے اس پہ تنقید بھی ہوئی، یہ یقیناً اب انہیں شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو رہا ہوگا۔ عزیزوں، میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہوں کہ گزشتہ روز جو امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، یہ امریکہ خود کو عملاً فریق بنا چکا ہے۔ اس حملے کے ذریعے سے امریکہ خود کو عملاً فریق بنا چکا ہے۔ جو اب تک کہہ رہا تھا کہ میں اس جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، صرف کہہ رہا تھا، لیکن عملی طور پر اس نے یہ ظاہر کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ وہ اب فریق ہے، اور جو فریق ہے پھر اس سے بات نہیں ہوگی، پھر اس سے جہاد ہوگا۔ میرے مولانا عزیز بھائی بزرگ جناب مولانا حسن ظفر نقوی صاحب نے ابھی ایک بشارت سنائی، میں اسی کو اور ایک جملے کے ساتھ عرض کروں۔ یہ امریکہ، متحدہ امریکہ اب ٹوٹنے جا رہا ہے۔ جو امریکہ کا یار ہے، جو بکنے پہ تیار ہے، جو جھکنے پہ تیار ہے۔ جب امریکہ ایران پر حملہ کر چکا تو اب امریکہ پر بھی حملہ ہوگا، اور امریکہ پر حملے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت جیسا حملہ ایسا جواب، بلکہ اس اردو کے محاورے کو دہرانا چاہوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ مسافرت میں رہنے والا ایک ہر معمولی سا حقیر فقیر سا ایک مسافر ہوں۔ ایک دن اپنی سواری میں گزر رہا تھا، ہم سے آگے ایک ٹرک جا رہا تھا جس میں بہت بڑے بڑے پتھر تھے، شاید ایک ٹرک کے اوپر ایک ہی پتھر رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ محاورہ تمہیں اس پتھر کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اینٹ کا سائز معین ہے، پتھر کا سائز معین نہیں ہے۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوگا جو انشاءاللہ ایران دینے جا رہا ہے، اور دوسرا جواب میں پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے ذمہ داروں سے، حفاظتی اداروں سے، پاکستان کے ذمہ داروں سے، پاکستان کے خیر خواہوں سے، پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کے موجودہ حکومتی افراد سے اور موجودہ اپوزیشن جماعتوں سے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی شخصیات سر جوڑ کر بیٹھے اور کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے نظر ثانی کریں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق سب کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دیں، اور خاص طور پر جن کی رائے صائب ہے، جن کی رائے کسی قابل ہے، اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کریں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، امریکہ کی غلامی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا۔ امریکہ کا سب سے زیادہ مضبوط طیارہ B-2 جس کے لیے اتنا ڈھونگ رچا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، کتنا بے وقوف اور کتنی خارجہ پالیسی میں ناکام مملکت ہے۔ ہمیشہ آخری تیر پہلے نہیں چلایا جاتا، آپ کے پاس جو آخری تیر تھا وہ آپ نے پہلے چلا دیا، اور آپ نے یہ بات بتا دی کہ آخری تیر پہلے چلا کر آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں کہہ رہی تھی کہ اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس نے وہاں حملہ کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ایران کا بگاڑا۔ IAEA جو
ایٹمی صلاحیتوں کی اور یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے قائم اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس نے آج بیان دے دیا کہ امریکہ کے اس B-2 طیارے کے حملے کی صورت میں ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تابکاری کے کوئی اثرات وہاں پر نظر نہیں آ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور آپ آخری اور ایک پیغام کی صورت میں آپ سے عرض کروں بسم اللہ کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ ایران نے یہ بات روشن کر کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ جو اب سے 50 سال پہلے تقریباً امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مکڑی کا جالا مضبوط ہے، احول بیوت مضبوط ہے، اسرائیل اس سے زیادہ کمزور ہے۔ الحمدللہ یہ آج کی ریلی پاکستان کے تمام تر اداروں کے لیے پیغام رسا ہے۔ اس عظیم الشان ریلی کے صورت میں ذریعے سے پیغام یہی ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرے، اسے بہتر بنائے اور امریکہ سے جان چھڑائے۔ میں ایک مرتبہ آپ سب کو چاہوں گا کہ میرے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ آواز جانی چاہیے دور تک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، ہندوستان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، وما علینا الا البلاغ۔